نمبر 25 آیت نمبر 177 سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخره. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی اس میں نہیں ہے کہ آپ لوگ رخ کریں مشرق کی طرف مغرب کی طرف، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. لیکن نیکی اصلاً اس میں ہے کہ ایمان لاؤ اللہ کی ذات پہ، آخرت کے دن پہ، والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں پہ، آسمانی کتابوں پہ، انبیاء کرام پہ، وآت المال علی حبہ ذوی القربى. اللہ کی محبت میں مال دیا کرو رشتہ داروں کو، والیتامی یتیموں کو، والمساکین وابن السبیل مسکینوں کو اور مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب جو مانگے ان کو، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں مال خرچ کرو. واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ نماز قائم کرو زکوٰۃ دو. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا وہ لوگ جو کہ وعدہ پورا کرتے ہیں وعدہ کرنے کے بعد. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس وہ لوگ جو کہ استقامت اختیار کرتے ہیں ڈٹے رہتے ہیں جنگ کے وقت، مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت. اولئک الذین صدقوا یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ تقوی والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں نیکی جو کہ اللہ کی رضا ہے اس کا معیار ذکر فرما رہے ہیں. حضور کی مبارک ذات کے مبارک دور میں یہودی مغرب کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، اور حضور کی مبارک ذات کے اعلان رسالت کے بعد بھی نصارہ مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ ایمان نہیں رکھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نیکی مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنے میں نہیں ہے، بلکہ نیکی اس میں ہے کہ اللہ کی ذات پہ ایمان لاؤ، آخرت کے دن پہ ایمان ہو، فرشتوں پہ ایمان ہو، آسمانی کتابوں پہ ایمان ہو، انبیاء کرام پہ ایمان ہو. اور ایمان کے ساتھ دوسری چیز مال دیا کرو رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. مسافر، ابن سبیل سے مراد مسافر ہے، مسافر کو مال دو جب اس کے پاس خرچ نہ ہو. جو سائلین ہیں مانگنے والے ہیں لیکن ہیں ضرورت مند ان کو دو. غلاموں کو چھڑانے میں مال خرچ کرو. اور ساتھ متصل عبادات کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وعدہ پورا کرو، دین پہ ڈٹ جاؤ.
ایمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عنایت فرمایا ہے، ان تمام چیزوں پہ ہمیں ایمان ہے، اور ایمان کے بعد دوسرا حکم جو اس آیت میں ہے، جو صاحب مال ہیں وہ رشتہ داروں کو مال دو، یتیم، مسکین، مسافر، مانگنے والے، ضرورت مند، ان کو مال دیا کرو۔ یہ مال بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اس کو اگر ٹھیک استعمال کیا جائے تو انسان اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ البتہ ٹھیک استعمال کرنے کے لیے بھی ایمان کامل کی ضرورت ہے، اس لیے پہلے ایمان کو ذکر کیا، پھر مال کو ذکر کیا۔ ایمان نہ ہو، مال چاہے غریب، مسکین، فقیر کو دو، کوئی اجر نہیں ہے۔ غیر مسلم کتنا خرچ کر رہے ہیں، ایک نیکی بھی نہیں ملتی، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ پہلے ایمان، اس کے بعد چونکہ انسان کی فطرت میں مال کمانا کیا ہے، ما یمیل الیہ طبع، جس کی طرف طبیعت مائلان کرے اس کو مال کہتے ہیں۔ جو دل کو پسند آئے بس وہ مال ہے۔ ہر وہ چیز جو دل کو اچھی لگے بس وہ مال میں آتا ہے۔ تو مال جہاں جہاں ضرورت ہو، یہ مال ایک امانت ہے، اللہ نے عنایت فرمائی یہ امانت۔ اب جہاں جہاں اس کی ضرورت دیکھیں وہاں خرچ کریں۔ موت کے بعد 1000 روپے کسی کے پیچھے ایصال ثواب کرنا، اس سے خود وہ زندہ تھا اپنے ہاتھ سے 1 روپیہ خرچ کرنا 1000 درجے بہتر ہے۔ جو وفات پا گیا اس کے پیچھے 1000 روپے خرچ کیے گئے، اس سے وہ 1 روپیہ 1000 درجے بہتر ہے جو خود زندہ تھا اور اس نے خرچ کیا۔ بلکہ آدمی ایک اعتدالی راستہ اختیار کرے کہ کمائی میں سے کچھ حصہ یتیم، فقیر، مسکین، رشتہ دار، اقربا، پڑوسی، ان کے لیے رکھے۔ جو کمائی آئے اس میں ایک نسبت رکھے کہ یہ ان مصارف کے لیے وقف ہے۔ طبیعت میں بس پہلے سے ہی فیصلہ طے ہو کہ اتنے میں سے اتنے یہ میرے ذمے، اپنے ذمے میں نے لازم کر دیے ہیں، بس پھر طبیعت پہ بوجھ نہیں ہوگا اور خرچ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور ساتھ مال کو ٹھیک ٹھیک خرچ کرنے کے بعد پھر بالخصوص نماز، ایمان کے بعد یہ مال بہت خطرناک چیز ہے، اس کو ٹھیک استعمال کرو۔ اور پھر جب ایمان بھی ہے، مال بھی ٹھیک خرچ ہو رہا ہے، تو ساتھ پھر نماز قائم کرنا۔ نماز نہیں پھر بھی خطرہ ہے۔ نماز ٹھیک انداز سے اس کے معنی پہ غور فکر کرنا، وضو ٹھیک طریقے سے ہو، نماز جماعت کے ساتھ ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، اس کا اہتمام ہو، فرضی نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کا قیام ہو، تاکہ قیامت میں فرضی نمازیں کم ہو تو نوافل سے پوری ہو۔ اور ساتھ پھر ایک فرضی حکم متصل کہ ایک تو نفلی صدقات ہیں ضروریات، ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ، 40واں حصہ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک ہو جانا۔ جب مال میں زکوٰۃ دی گئی، باقی مال پاک ہو گیا۔ ابھی اس مال میں کاروباری نقصان بھی نہیں ہوگا، نقصان سے آدمی بچ جائے گا، اللہ کی طرف سے برکت آئے گی، آخرت کے لیے بھی سہارا ہے۔
زکوٰۃ کے لیے آسان قانون یہ ہے، جتنی مالیت ہو تقسیم 40، بس آپ کے پاس زکوٰۃ آئے گی۔ سونا ہے 5 لاکھ کا، 5 لاکھ تقسیم 40، بس فوراً زکوٰۃ نکل آئے گی۔ جو تاجر حضرات ہیں وہ زکوٰۃ قیمت خرید پہ نہیں، قیمت فروخت پہ زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ زکوٰۃ قیمت خرید پہ نہیں ہے، خیال رکھنا، زکوٰۃ قیمت فروخت پہ ہے۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگے کہ ہماری تو کوئی مخصوص قیمت نہیں ہے، ہم تو کسی کو 800 روپے دے دیتے ہیں، کسی کو 1000 روپے بھیج دیتے ہیں، تو ہم کس حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ قیمت فروخت۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جس سے کم آپ دینے کے لیے تیار نہ ہو، جس سے کم پہ آپ نہیں بیچ رہے، بس کم سے کم اسی کا حساب لگاؤ کہ اتنے سے کم تو میں یہ چیز دیتا ہی نہیں ہوں، تو اسی کا حساب آپ لگاؤ اور زکوٰۃ قیمت فروخت پہ دو۔ ایک ساتھی کہنے لگے 20 سال سے ٹھیک زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن مجھے تو اس سال پتہ چلا کہ زکوٰۃ تو قیمت فروخت پہ ہے، خرید پہ تو نہیں ہے، میں تو خرید پہ دے رہا ہوں۔ نہیں جی، زکوٰۃ قیمت فروخت پہ ہے۔ زکوٰۃ ٹھیک ادا کرو گے، یہ آپ کے کاروبار کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ جو دکاندار نماز ٹھیک پڑھ رہا ہے اور زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کی کاروباری ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ اور ساتھ وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، معاملات ہیں، وعدہ کرنا پڑتا ہے، ضروریات ہیں، تو وعدہ پورا کرو۔ جو لوگ وعدہ پورا کرتے ہیں اور ساتھ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، مشکل حالات میں، مصائب میں استقامت اختیار کرے، اپنے دین پہ ڈٹا رہے۔ یہ ان کو اللہ نے فرمایا أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہی لوگ سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں، اور تقوی والوں کو تو جنت ہے۔ تو استقامت اختیار کرو اپنے دین پہ۔ مشکل حالات ہیں، اب دیکھو مشکل حالات سے ہم دوچار ہیں، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف دھیان، استغفار کی کثرت کرو۔ اور جو باتیں پھیل رہی ہیں، حدیث میں ہے کہ میری امت میں وہ نفرت والی باتیں نہ پھیلاؤ، میری امت میں اطمینان پھیلاؤ، خوش باشی کی باتیں پھیلاؤ، ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو، اللہ اپنی حفاظت میں رکھیں گے، دعائیں پڑھو، نماز پڑھو، دل میں بھی یہ اپنے آپ کو تسلی دو، اور تنفر نہ پھیلاؤ، اتنے مر گئے، ایسے ہو گیا، فلاں شہر بند ہو گیا، ایسے ہو گیا، نہیں۔ لوگ آج ایک ساتھی کہنے لگے اگر لوگ نہ بھی مرے نا، دہشت کی وجہ سے بھی مر جائیں گے۔ ہم نے اتنی دہشت پھیلائی ہے کہ لوگ نہ ہوں تو بس اسی وجہ سے بھی رات ہر آدمی سوچتا ہے پتہ نہیں کل تک مجھے یہ بیماری نہ لگ جائے۔ حقیقت کچھ بھی ہو نہ ہو، لیکن دہشت اتنی زیادہ پھیل گئی، یقین جانو لوگ پریشان ہو گئے ہیں۔ وہ ایک ساتھی آج مجھے کہنے لگا بیماری لگے نہ لگے ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ مجھے نہ لگ جائے، مجھے نہ لگ جائے۔ ٹھیک ٹھاک سمجھدار جوان ہے، مجھے کہنے لگا بس یہ فکر ہے کہ آج مجھے نہ لگ جائے، آج مجھے نہ لگ جائے۔ میں نے کہا پورے شہر میں کسی کو نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ یہ دہشت ہے ہر طرف، بس ہر جگہ یہی بات ہے۔ یہ اطمینان پھیلاؤ، خوش باشی کی باتیں پھیلاؤ، لوگوں کو پریشان نہ کرو، ہے کچھ بھی نہیں۔ پورا یہ دیکھو پورا بازار بند ہو گیا، کوئی ایک مریض ہے پورے شہر میں، کوئی ایک مریض تو مجھے دکھاؤ۔ اور خوف و ہراست، یعنی پریشانی اور یہ ٹینشن، یہ اتنی معیار پہ پہنچ گئی ہیں کہ لوگ اسی فکر، ہر لمحے یہی فکر ہے۔ وہ صحابہ کرام کے دور میں ایک آدمی تھا، اشعب اس کا نام تھا، یہ غلام تھا، جوان، اس کو وہ بچے اس کو تنگ کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ بہت سارے بچے اس کو جمع ہو گئے اور اس کو
تنگ کر رہے تھے، اس نے خیال کیا بچوں کو کیسے ہٹانا، کیسے اپنے آپ سے ہٹا دوں۔ اس نے کہا تم مجھے تنگ کرتے ہو، اپنا کام کیوں نہیں بناتے؟ تم بھوکے ہو مجھے پتا ہے، جاؤ فلاں کے گھر بہت بڑا خیرات ہے، صدقہ ہے، وہ کھاؤ۔ تو بچے سب کے سب ادھر بھاگنے لگے۔ جب سارے بھاگنے لگے، پیچھے سے یہ بھی بھاگنے لگا۔ ادھر پہنچے، اس کے گھر میں دیکھا کوئی صدقہ خیرات نہیں۔ بچے پیچھے آ کے دیکھا یہ بھی پیچھے سے بھاگ رہا ہے۔ بچوں نے کہا عجیب کام آپ کا یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ تھا کہ ان کے گھر صدقہ خیرات کوئی نہیں، کھانا کوئی نہیں، ہمیں کہہ دیا، ہم تو چلو ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم دوڑ پڑے، لیکن آپ کو تو پتہ تھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، پھر آپ کیوں دوڑ رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے خیال کیا کہ اتنے بچے دوڑ رہے، کچھ ہوگا ضرور، کچھ کھانے کو ہوگا، جب اتنے بچے دوڑ رہے نا کچھ ضرور ہوگا۔ تو آج کا معاملہ وہی ہے، سب دیکھ رہے، اب وہاں سب دیکھ رہے، اس کو پتہ ہے اس کے گھر کوئی صدقہ نہیں ہے، بچوں کو کہہ رہے وہاں جاؤ صدقہ ہے، پیچھے خود بھی بھاگ رہا ہے، کیوں؟ شاید کچھ ہو، اتنے دوڑ رہے کچھ ہوگا۔ یہی معاملہ ہمارا آج ہو گیا ہے۔ او بھائی کون بیمار ہے؟ نہ وہ ہے، نہ وہ ہے، نہ وہ ہے، بس کوئی نہیں دی، بس جی مجھے نہ لگ جائے، مجھے نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر، افواہیں اور لوگ پریشان ہیں۔ نہیں، اطمینان سے رہو جی، کچھ بھی نہیں ہے، استغفار کرو، دعائیں پڑھو، ایک دوسرے کو تسلی دو، بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، یہ کمزور ضعیف مخلوق ہے، ان کو تسلی دو، اطمینان پھیلاؤ، پریشانیاں نہ پھیلاؤ۔ حقیقت میں کچھ ہے نہیں ہے، کتنے ہیں، بس وہ لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، تو اس لیے اللہ کی طرف دھیان، توجہ، تہجد پڑھو۔ ہاں جو ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں، اب حرم ہمارا بند ہے، جب حرم بند ہو گیا نا، اب اس سے ہمیں پریشانی بنے گی۔ بیماری ہو نہ ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، حرم بند ہو گیا ایسے تو کبھی نہیں ہوا، یہ دکھ کی بات ہے، اس کی طرف دھیان کی ضرورت ہے۔ کاروبار بند ہو گیا، کچھ بھی نہیں، لوگ دکانیں بند ہو گئی، غریب جو صبح بازار آ کے کما رہا تھا وہ کیا کھائے گا؟ مسائل آ گئے ہیں، حقیقت میں کچھ ہے نہیں لیکن مسائل آئے ہوئے ہیں۔ مسائل کا حل استغفار ہے، صلاۃ توبہ پڑھو، یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ نہ ہو رہا ہو، پھر انشاءاللہ معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، دیکھیے اس میں نہیں کہ تم رخ کرو مشرق کی طرف مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن دیکھیے اس میں کہ اللہ کی ذات پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں پہ ایمان ہو، آسمانی کتابوں پہ ایمان ہو، انبیاء کرام پہ ایمان ہو، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور اللہ پہ ایمان و محبت رکھتے ہوئے مال دو رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین جو مانگنے والے ہیں، ضرورت مند ان کو، پھر رقاب غلاموں کو چھڑانے میں خرچ کرو، واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، نماز کا قیام ذہن میں رکھو، زکوٰۃ دینا لازمی سمجھو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ لوگ جو وعدہ کر کے وعدہ پورا کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، وہ لوگ جو صبر اختیار کرتے ہیں ڈٹے ہوئے اپنے دین پہ، مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ یا اللہ تقوی کی دولت نصیب فرما، یا اللہ یہ دہشت پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہر مسلمان کو اطمینان قلب نصیب فرما، یا اللہ حرم کے دروازے کھول دے عالم اسلام کے لیے، یا اللہ عبادت کی توفیق نصیب فرما، پریشانیاں دور فرما، یا اللہ یہ مہلک مرض جہاں جہاں ہے، یا اللہ بلاد امت مسلمہ سے ان کو کافروں کی طرف لوٹا دے، یا اللہ کافروں کے لیے اس مرض کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہم سب کو نیک دیندار بنا، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، برحمتک و کرمک یا